سر آپ چونکہ نیب کے ساتھ بھی آپ نے کافی عرصہ کام کیا ہے، ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ اوریجنل جب نیب آرڈیننس آیا تھا یہ 10 سال ہی یہ نااہلی بنتی تھی، اب یہ جو کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب یہ کوئی لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی انوملی کریٹ ہو جائے گی؟ نہیں، انوملی میرے خیال ختم ہو جائے گی. جو کہ وہ سنگل جج نے فیصلہ دیا تھا ایک، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ جو سزا ہوتی ہے وہ چاہے پنشمنٹ جو ہے سینٹینس کی شکل میں ہو یا نااہلی کی شکل میں ہو، وہ کریشن ہوتی ہے کسی قانون کی، کسی اسٹیچوٹ کی. اور نیب چونکہ ایک اسپیشل لا ہے تو اس کا جو قانون ہے وہ جو سزا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جب نیب میں کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے، کسی بھی عوامی نمائندگی کرنے کے لیے فار اے پیریڈ آف 10 ایئرز آٹومیٹیکلی، کوئی ان کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ونس دا کنوکشن ہیز بین پروناؤنسڈ. تو یہ آٹومیٹیکلی 10 سال کے لیے ہو گئے. اب انہوں نے آئی ڈونٹ نو کیسے چیلنج کیا اس کو، اور جو جج صاحب ہیں شاید ان کو یہ ذہن میں انہوں نے وہ سیکشن جو ان سی پرٹیکولر ہے نیب آرڈیننس کی وہ نہیں دیکھی، اور وہ اسی پرزمپشن میں تھے کہ جو نااہلی کی مدت ہے، کیونکہ اب پارلیمان نے ایک قانون واضح کر دیا ہے کہ جی 5 سال کی نااہلی ہوگی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو قانون آیا ہے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ جو 10 سال کی نااہلی 5 سال میں کنورٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج. جی تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کی، غالباً 232 میں کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اسپیسیفائی کر دیا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا پیریڈ چونکہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں دیا گیا تو دا وزڈم آف لیجسلیشن پریویلڈ کہ جی نہیں، اس کو 5 سال ہونا چاہیے. یہ جو تاحیات یا پرپیچول جو کہ کیس چل رہا ہے ابھی سپریم کورٹ میں، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے غالباً انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی وچ ٹو می از ایبسلیوٹلی کہ وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. اور یہ جو آج فیصلہ دیا ہے جسٹس محسن کیانی صاحب نے، یہ آئی تھنک اکارڈنگ ٹو اسٹیچیوٹ ہے، اکارڈنگ ٹو لا ہے، اور یہی پریویل کرے گا جب تک کہ پارلیمان اس کو 5 سال کرتی ہے، 7 سال کرتی ہے، 10 سال کرتی ہے. فی الحال وہ 10 سال ہے اور یہ 10 سال ہی رہے گی. میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر میں پینلسٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی آپ سے بات کریں. مسئلہ یہاں پہ جب ایک عام تاثر ہے نا، لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ 62-63 کے جو آرٹیکلز ہیں اس کے تحت ایک بندہ فرض کرے سگیشیس ثابت نہیں ہوتا، رائچس ثابت نہیں ہوتا، اور ایک بندہ نیب کے قانون کے تحت وہ جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، تو دونوں کی سزائیں مختلف کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے بددیانتی فرض کرے میں نے پیسے چوری کر کے کیے ہیں، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے کوئی ڈیکلیریشن پراپر نہیں کی، ہر سطح کے اوپر ایک بدنشتی ہے نا، ایک میں نے غلط کام کیا ہے، تو یہ دو غلط کاموں کی سزائیں دو مختلف کیسے ہو سکتی ہیں ان ٹرمز آف نااہلی فار دا الیکشن؟ دیکھیے یہی کوشچن ہے کہ یہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کی نااہلی ہے، اس میں اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، ابھی الیکشن کا سیزن ہے، آپ سے مس ڈکلریشن ہوگی کسی جگہ کی، آپ اپنا کوئی پراپرٹی یا بینک اکاؤنٹ مینشن کرنا بھول گئے اور آپ بعد میں آتے ہیں کہ جی آپ نے ایک فالس ایفیڈیوٹ دے دی یا ڈکلریشن دے دی، سو یو وڈ بی ٹرمڈ ایز کہ جی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ صادق اور امین نہیں رہے. اور اب چونکہ آپ نہیں رہے، کانسٹیٹیوشن میں جو 5 ممبرز کا ایک فیصلہ آیا تھا اس وقت چونکہ اسپیشل لا میں الیکشن ایکٹ میں یہ ٹائم پیریڈ 5 ایئرس کا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ لیجسلیشن بھی نہیں ہوئی تو اور آئین میں بھی نہیں دیا ہوا، تو جب تک آئین میں اس کی مدت اسپیسیفائی نہیں ہوتی تو کیونکہ آئین کی جو باقی دفعات ہیں 62 کی 63 کی اس میں پیریڈ اسپیسیفائی دیا ہے، کسی میں 5 سال ہے کسی میں 2 سال ہے، تو انہوں نے اس کو پرپیچول کر دیے تاحیات. اب آ گیا ہے اس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں 5 ایئر. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عجیب سی بات ہے کہ یہاں پہ تو آپ 10 سال کے لیے چاہے آپ نے ایک گھر ہی بنا لیا ہے اس میں چلے جائیں گے، اور چاہے آپ کے پاس اربوں روپے کے بیرون ملک جائیدادیں ہوں، چاہے آپ کے پاس، حالانکہ اب دیکھیں نا میاں صاحب کا جو کنوکشن ہوا تھا وہ نیب میں بھی ہوا ہے. اب اسی لیکن وہ تو بری ہو گئے نا، بری ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں ان کی جو کنوکشن تھی وہ 10 سال تھی، اور ادھر بچے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس میں وہ تاحیات نااہل ہو گئے تھے. اب کوانٹم آف جرم دیکھے کہ یہاں اربوں روپے کے ایلیگیشنز تھے، تو یہاں پہ 10 سال کی نااہلی تھی، وہاں پہ ظاہر ناظرین پاکستان کے جو آئین کے اندر کافی زیادہ کریکشن ہونے کی ضرورت ہے. چودھری غلام حسین صاحب پلیز سوال بھی کر لیں، کامنٹ بھی کر لیں.
یہ جو تاحیات نہلی والا کیس ہے جو ہے سپریم کورٹ سے واضح ہمیں یہ اشارے مل رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا. یور ویوز سر؟ نہیں، جس طرح تھوک کے حساب سے آپ بریت کر رہے ہیں، ایگزونریٹ کر رہے ہیں، ان کو انوسینٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک متفقہ اپلیکیشن دیں کہ جناب یہ سارے ادارے ایسی بوجھ ہیں، نہ ان کا کوئی وجود ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ انہوں نے ملک کے کوئی جو لوگ لوٹا ہوا اربوں ڈالر باہر لے گئے ہیں، جو خربوں یہاں رکھے ہوئے ہیں، ناجائز اثاثے بنائے ہوئے ہیں، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، سارے چور ڈاکو جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ایف آئی اے، یہ نیب، یہ پولیس، یہ تمام ان کو بند کریں. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، مائٹ اینڈ رائٹ. اور جو جتنا لوٹ سکتا ہے اس کو انکریج کریں. آفٹر آل وہ بھی تو پاکستانی شہری ہے. اگر آپ چوروں ڈاکوں کو انکریج نہیں کریں گے تو وہ کہاں جا کے چوری ڈاکہ کریں؟ ہمارے انڈیا میں جائیں یا انڈونیشیا میں؟ سو میں تو یہ سارا فارس اور یہ ایک ملک کے لیے کسی اچھائی کی اس میں توقع نہیں کرتا. ساری کے ساری ملی بغل ہے، چور تے کتی رڑے نے تے راجہ عامر آباد صاحب پتہ نہیں کی اپنا مگن ماری کرتے رہتے ہیں اور سانو قانون پڑھاتے ہیں. کہڑے قانون اور آئین کے اتنے عمل ہو رہا ہے؟ چلیں اب حسن یوب کی طرف جاتے ہیں. حسن اب سوال بھی پوچھ لی گیا لیکن اب یہاں پہ کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ پنجابی کہتے ہیں کہ چوری کھ دی بھی تو چوری لکھ دی بھی. سٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک جو بندہ پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے، میرا اس کے اوپر آرگومنٹ یہ ہے کہ میں نے پبلک آفس میں جانا ہے، پبلک سروس میں جانا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی میں نے نمائندگی کرنی ہے، تو میں نے اگر ایک جھوٹ چھوٹا سا بولا ہے اور یا میں نے بڑا جھوٹ بولا، میں نے کوئی 400-500 ملین کی میں نے کرپشن کی ہے، تو میرے خیال میں وہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا. پوری دنیا کے اندر جہاں جمہوریت ہے روایت یہی ہے. سر یہ تو چھوٹی بات کر رہے ہیں نا، وہ سنگین غداری کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن 5 سال ہے. سنگین غداری کے اوپر، ملک کے ساتھ غداری جو بندہ کر رہا ہے اس پر آپ نے ڈسکوالیفیکیشن رکھی ہے 5 سال. اور جو آپ نے اگر سپوزٹلی تنخواہ اپنے بیٹے کی ظاہر نہیں کی تو اس پر آپ کو تاحیات نائل کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی یعنی مذاق ہے. اور یہ یعنی اسی کی وجہ سے، اور ایک شخص سپوزٹلی جیسے ہمارے دوست تھے فیصل بوڑا صاحب، اور انہی کا سملر کیس تھا، اس کے اوپر جو عدالت نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا. میں تو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ون ٹائم آپ کو جو ہے ہم ڈی سیٹ کر دیتے ہیں. ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا. تو پھر نواز شریف صاحب کو کی باری میں وہی جج تھے، آتھر جج تھے جو سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب، تو انہوں نے کس طریقے سے وہاں پر تاحیات نااہلی کر دی اور پھر ریمارکس بھی دیے تھے فیصل بوڑا والے کیس میں کہ ڈیتھ پینلٹی ہے ایک سیاستدان کے لیے.